جہاں انسان کی یہ خواہش ہو کہ دوسرا انسان اسے زندگی میں کبھی دھوکہ نہ دے، اسے چھوڑ کے دور نہ جائے، اس کی مٹھی میں رہے، اس کا ہر حال میں ساتھ دے۔ ایسے عملیات لوگ اس صورت میں کرتے ہیں جب انہیں اس چیز کا اندیشہ ہو کہ دوسرا انسان انہیں چھوڑ دے گا یا دوسرا انسان انہیں چھوڑ کے چلا گیا ہو۔ بہت سے ایسے میسیجز بھی ملتے رہتی ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں جن میں بہنیں بھائی یہ کہتے ہیں کہ جسے وہ محبت کرتے ہیں وہ کسی اور کی طرف چلا گیا ہے، وہ کسی اور کو چاہنے لگا ہے۔ ایسے صورت میں کئی لوگ مختلف قسم کے عملیات بھی کر کے آئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح دوسرے انسان کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا جائے۔ لیکن کسی انسان کو اپنی مٹھی میں بند کر لینا نہایت مشکل کام ہے۔ بہت سی کتب میں مختلف عملیات دیے گئے ہیں کہ جن کو کرنے سے کہا جاتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے، اسے جیسے کہا جائے ویسے کرتا ہے، چھوڑ کے جانا اس کے بس کی بات نہیں رہتی۔ ایسے عملیات میں سے آج ایک عمل میں دینے جا رہا ہوں جسے اگر کوئی انسان کسی انسان کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ خزینہ عملیات جو ہے اس کتاب میں سے یہ میں خواص سمجھ دوں گا، المعروف با ترج گوہر۔ اس کتاب میں اس عمل کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے دکھاوے کی محبت کرتا ہو تو پھر بھی اگر اس عمل کو کر لیا جائے، یعنی محبت کی ہی نہیں سرے سے، دکھاوا کا رہا چھوڑ کے اب جانا چاہ رہا ہے، دکھاوے کی محبت ہوتی ہے چند لمحوں کی، تو پھر بھی اگر انسان اسے کرتا ہے تو دوسرا انسان سچی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے عملیات بھی میں آنے والے دنوں میں اس کتاب کے بتاؤں گا جنہیں کر کے آپ کسی انسان کو بالکل ایسے سیدھا کر سکتے ہیں جو ٹیڑھا ہو، اسے ایسا سیدھا کیا جا سکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دن رات آپ کا نام لے کر ایک بہن نے اسی طرح میسج کیا تھا، پیر قریشی صاحب میں بے حد پریشان ہوں، پریشانی کی حالت میں آپ کو میسج کر دیں۔ جس انسان سے محبت کی وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہ آ سکی۔ وقت گزرتا گیا، اب اس کی اور میری محبت کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں جب بھی اسے شادی کا نام لیتی تو وہ بات ٹال جاتا ہے، یہاں تک کہ مجھ سے بات کرے تو کبھی کبھار بات کرتا ہے جیسے پہلے 1 منٹ کے بعد اس کا میسج آتا تھا، کال آتی تھی، اب وہ تمام سلسلہ بدل چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری زندگی سے کبھی دور نہ جا سکے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ میری زندگی میں ہی رہے۔ میں اس سے قبل بھی کئی عملیات کر چکی ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ملا۔ آج کا عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ کسی بھی کاغذ پہ جس انسان کا آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کی زندگی سے نہ جائے، آپ کی زندگی میں رہے، چاہے انگلش میں لکھ لیں، چاہے اردو میں لکھیں، چاہے ہندی میں لکھیں، کسی زبان میں بھی اس کا نام لکھ لینا ہے۔ وہ نام لکھا جائے جو پکارا جاتا ہے، زیادہ لیا جاتا ہے۔ مکمل نام لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنا پکارا جاتا ہے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد کاغذ پہ لکھنے کے آپ نے اپنی مٹھی میں وہ نام بند کر لینا ہے۔ وہ جو وظیفہ بتاؤں اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، دوسرا انسان آپ کی مٹھی میں آتا جاتا ہے، آپ کے کنٹرول میں آتا جاتا ہے۔ اس کتاب کے پہلے میں نے کچھ تقریباً 2 سال پہلے کچھ عملیات دیے تھے، آج تک اس پہ کمنٹس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے لوگوں کو فائدہ ملا، اور آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ کمنٹس دکھانے کا صرف اتنا مقصد ہوتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا، لیکن مقصد اتنا ہوتا ہے کہ لوگ مزید یقین کے ساتھ پھر عمل کرتے ہیں۔ ویسے لوگ شاید یہ سمجھیں کہ عمل سے فائدہ ہو نہ ہو، اگر وہ کمنٹس پڑھ لیتے ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اگر اتنے لوگوں کو فائدہ ملا ہے، اس میں سے 80-90% لوگوں کو فائدہ ہی آپ کو نظر آئے گا، 10%، 20% کو فائدہ نہیں ملا ہوگا۔ تو اتنے فیصد کو میں کہوں کہ 100% کو ملا، یہ غلط بات ہے۔ کئی لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یہ خدائی دعوے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انسان صرف بتا سکتا ہے، کرنا اللہ نے ہے۔
اگر اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اور باخدا اللہ کو حاضر ناظر ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کمنٹس ڈیلیٹ بھی نہیں کیے جاتے اس چینل سے، کہ دو اچھے کمنٹس ہوئے وہ دکھا دیے، جو نہ ہوئے انہیں روک لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ تمام آپ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں۔ باقی یہ وظیفہ ہے جسے صرف 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے مٹھی بند کر کے۔ اب اس انسان کا نام ضرور نہ تو آپ نے مٹھی کے اندر رکھنا ہے لکھ کے، اور مٹھی بند کر کے پڑھتے رہنا ہے۔ جب یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے 7 مرتبہ، اس کے بعد ایک پھونک مارنی ہے، اور مٹھی کھولنے کے بعد اس نام کو آپ نے اس جگہ رکھ دینا ہے الماری میں جہاں آپ زیادہ جس کمرے میں وقت گزارتے ہیں۔ اس عمل کو بار بار اگر دہرائیں گے، وہ انسان جلد سے جلد آپ کی طرف آتا جائے گا۔ جتنا زیادہ عمل دن میں کیا جائے اتنا اثر بڑھتا جاتا ہے، دن بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک عمل ہے لیکن کئی عملیات سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ قبل و آخر درود پاک ہر دفعہ پڑھیں، شروع میں بھی یعنی آخر میں بھی، اور ناپاکی میں بہنیں عمل نہیں کریں گی ورنہ فائدہ نہیں مل سکے گا۔ میں پہلے بتا دوں، ناپاکی میں کیا گیا عمل وہ فائدہ نہیں دیتا جو انسان توقع کر رہا ہوتا ہے۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، جو بھی اس چینل پہ کسی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے۔ اور چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ وظیفہ بک چینل پہ بھی آپ لوگوں نے لازمی جانا۔ آج میں وہ عملیات وہاں پہ بتاؤں گا جو عزت پانے کے ہیں، جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا والے اس کی عزت کریں، جہاں جائے اس کے پلکوں پہ اٹھا لیں۔ جہاں شادی میں رکاوٹ ہو، وہ ناپسند کرتا ہو، رکاوٹ بند ہو، وہاں پہ بھی وہ عملیات فائدہ دیتی ہے۔ پاک اللہ سب پہ فضل فرمائے، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔